إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات تمہیدات اللہ خالق و مالک کے لیے جو مشکل کشا ہے، پروردگار ہے، جس نے مجھے بھی آپ بھائیوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم خطبہ جمعہ میں تشریف لائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد 28 مئی کے دن پاکستان نے 3:16 پر 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ اللہ رب العالمین نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا۔ دنیا میں امریکہ، روس، جرمنی، فرانس، چائنا، انڈیا اور 7ویں قوت پاکستان دنیا میں ایٹمی صلاحیتوں کا حامل ملک بنا۔ پاکستانی اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے مناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہوا کہ ہمارا ازلی دشمن بھارت، جو ہمیں ہمیشہ ہر محاذ پر شکست خوردہ دیکھنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے ہوں، پاکستان کی صلاحیتیں کم ہوں، اس کے نظام تباہ ہوں، خانہ جنگی ہو، بلوچستان علیحدہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بڑا کرم ہے، یہ پاکستان بھی خداداد مملکت ہے، یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے، تحفہ ہے۔ آپ اس کے بننے میں دیکھیے کہ جب اس کی قرارداد پیش کی گئی تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ الگ ملک اور الگ ریاست اللہ رب العالمین اتنی جلدی مسلمانوں کو عطا کر دیں گے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسی ایک عظیم مملکت کو اسلامی ملک کی حیثیت سے دنیا میں ایک حیثیت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب یہ ملک بنا، جب اس کا یہ نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ پاکستان 2 قومی نظریے کا حامل ملک ہے، ہمارا نظام قرآن ہوگا، ہمارا جو قانون ہوگا وہ قرآن مجید کے مطابق ہوگا، تو اللہ کے دشمنوں کو یہ بات کبھی پسند نہ تھی کہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہو، پاکستان کے اندر اسلام کا نام لینے والے ہوں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست بنے، پاکستان ایک لادینیت کی بنیاد پر یہ ملک بنے۔ یہاں پر جس طرح ہندوستان کے اندر ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ سیکولر ہندو ملک ہے، سیکولر ریاست ہے، تو پاکستان بھی ایک سیکولر ریاست بنے، یہ اسلامی ریاست نہ بنے۔
تو اس کے لیے مختلف طرح سے سازشیں کی گئیں، اس کو توڑا گیا، اور 1971 کے اندر ہم نے سانحہ مشرقی پاکستان کا دیکھا کہ جو مسلمانوں کے لیے ایک بڑا دردناک سانحہ تھا کہ پاکستان کو دو لخت کر دیا گیا، دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ ابھی اس غم سے نہ نکلے تھے کہ سازشیں بڑھتی گئیں، تخریب کاریاں بڑھتی گئیں کہ ہندوستان نے امریکہ کی ایما پر، اللہ کے دشمنوں کی ایما پر 5 دھماکے کر دیے، اور وہ ایسے دھماکے تھے کہ گویا پاکستان اب ہمیشہ کے لیے ہمارا غلام بن کر رہے گا، ہم جو چاہیں پاکستان سے منوائیں گے۔ اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر دی تھیں، اب جس طرح ہم چاہیں اسی طرح پاکستان کا رخ موڑیں گے، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا، اللہ رب العالمین کی مشیت کچھ اور تھی، اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے۔ یہ پاکستان جس کا بجٹ بہت تھوڑا تھا، جس کا نظام تعلیم بالکل تباہ ہو چکا ہے، جس کے سرکاری اداروں کے اندر کرپشن انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ہر چیز کے اندر پیچھے رہنے والا یہ ملک، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں میں سے ہی ایک شخص کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی، پاکستان کی محبت پیدا کی، اور وہ بیلجیم کی یونیورسٹی میں پڑھنے والا نوجوان، اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی تڑپ پیدا کی۔ وہ چاہتا تو باہر کی یونیورسٹیوں میں نوکریاں کرتا، چاہتا تو یورپ میں رہ کر ایک بڑی پسندانہ زندگی اور عیاشی والی زندگی بسر کر سکتا تھا، لیکن ملک پاکستان کی محبت میں، اسلام کی محبت میں ڈاکٹر عبد القدیر خان بلوچستان کے پہاڑوں میں آ کر رہا، اور چند سالوں میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹم بم بھی خداداد ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے کہ جس ملک کو توڑنے کے لیے پوری دنیا متحد تھی کہ اس کا نظام تباہ ہو، اس کی طرف جناب جیسے چاہے اس کے اندر نظام لاگو کر دیں، اللہ رب العالمین نے گئے گزرے دور میں، گئے گزرے حالات میں، گئے گزرے حکمرانوں کے دور میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا کہ پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے اور اللہ نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ مسلمان خوش ہوئے، سعودی عرب نے اعلان کر دیا کہ اب پاکستان کو مفت تیل دیں گے، کئی سالوں تک وہ دیتے رہے۔ فلسطین میں مسلمانوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ کہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ پوری دنیا کے 56 اسلامی ملکوں میں عراق میں تھوڑا سا کوشش پیدا ہوئی تھی کہ ایٹمی پلانٹ کی طرف، تو اسرائیل نے بمباری کر کے آج عراق کا حال ہمارے سامنے ہے، امریکہ نے فوجیں اتاری وہاں پر، حالات خراب کیے گئے، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر یہ انعام کیا کہ ہمیں ایٹمی صلاحیت اور ایٹمی وار ہیڈز لے جانے والا، کہ دنیا کے اندر یہ ملک ایسا ملک ہے کہ جو چھوٹی سے بریف کیس کے اندر بھی ایٹم بم کو لے جانے کی صلاحیت رکھنے والا یہ ملک ہے۔ اس کے میزائل 2500 کلومیٹر دور تک میزائل مار رکھنے والے اللہ نے اس ملک کو عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ صرف پاکستان کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ اسلام کے دفاع کے لیے بھی ضروری ہے، اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنی طاقت کے مطابق اپنی قوت کو ہمیشہ تیار رکھو، ایسا نہ ہو کہ دشمن تم پر چڑھ دوڑے اور تم پھر اعلان کرتے پھرو کہ رضاکار جمع ہو جائیں، اسلحہ جمع کرو، پھر تم جناب پریس کانفرنسز کرو کہ اب جناب ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ تو لہذا نوجوان اپنی نوکریاں چھوڑ کر، اپنے ادارے چھوڑ کر، اپنے روزگار چھوڑ کر آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر دفاع کے لیے شامل ہو جائیں، ایسا نہیں، بلکہ کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو، کیونکہ تم جس دین کے حامل ہو، جس بات کی تم دعوت دیتے ہو، یہ وہی دعوت ہے کہ جس دعوت کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نکلے تھے تو ان کے ساتھ لوگوں نے دشمنی رکھی تھی، لوگوں نے بغض رکھا،
خاندان اور برادریوں نے اور خون کے رشتوں نے بے وفائیاں کی۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ جو تمہارے ساتھ آج دوستیوں کی باتیں کرتے ہیں، جو تمہارے ملکوں میں بہترین نظام لانے کی بات کرتے ہیں، جو تمہارے ملکوں میں فنڈز دینے کی بات کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ اسلام کے اور اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو دوست مت سمجھو۔ ایک وقت آئے گا جب ان کو موقع ملے گا، جب ان کا داؤ لگے گا، یہ تمہیں چوٹ پہنچائیں گے۔ جب ان کو موقع ملے گا تمہیں مغلوب کرنے کی، تم پر غالب آنے کی کوشش کریں گے، تمہیں غلام بنانے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دشمنی کفر اور اسلام کی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان کو ہرگز دوست نہ بناؤ، جو اللہ کہتے ہیں میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں۔ تلقون الیہم، تم ان کی طرف دوستیوں کے پیغام پہنچاتے ہو کہ ہم سے دوستی کر لو، ہم سے تجارت کر لو، ہمارے ملکوں میں نظام تعلیم بہتر کر دو، ہمارا روزگار بہتر کر دو۔ تم اللہ کے دشمنوں کو پیغام پہنچاتے ہو کہ ہمارے ملک کو چلاؤ، ہمارے نظام بہتر کرو۔ اللہ کہتے تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے۔ جائیے 28واں پارہ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت میں اللہ کہتے ہیں یہ جو میرے دشمن ہیں یہ حقیقت میں تمہارے بھی دشمن ہیں، ان سے دوستیاں نہ کرو، یہ تمہارے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں، یہ تمہارے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں، یہ تمہارے نظاموں کو، اسلام کی قوت کو یہ پسند نہیں کرتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا نظام ہے ویسے ہی نظام تمہارے ملکوں میں ہو۔ تو قرآن مجید ہمیں تلقین کرتا ہے کہ مسلمانوں اپنی قوت تیار رکھو، اپنا ڈیفنس مضبوط رکھو، اپنے بجٹ میں ایک بڑا حصہ دفاع پر خرچ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام کی ہم زندگی بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بجٹ دفاع پر کیسے خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، مسلمانوں قوت جو ہے وہ نشانہ بازی میں ہے۔ یہ دین ہے جو دین ہمدردی کا، جو دین اخوت کا، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، جو دین ایک دوسرے کے لیے راہیں کھولنے کا حکم دیتا ہے، وہ دین دشمنوں کے مقابلے میں اپنی قوت کو تیار رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ نشانہ بازی سیکھو۔ الا ان القوہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا قوت اور طاقت جو ہے وہ نشانہ بازی میں ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ جتنے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، جتنے تجربے ہوتے ہیں، اور جتنے وار ہیڈز لے جانے والے میزائل بنائے جاتے ہیں، جتنی بندوقیں، ریفلیں اور میزائل بنائے جاتے ہیں، ان کا تجربہ کرتے ہوئے اس کو کامیاب اس وقت قرار دیا جاتا ہے جب وہ موجودہ نشانے پر جا کر صحیح لگتا ہے۔ 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جو قوت ہے وہ نشانہ بازی میں ہے، اپنے نشانے سیدھے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانہ بازی سیکھ کر بھلا دینے والے کہ پہلے تو اپنے نشانے سیدھے رکھے، اپنے آپ کو لگائے رکھا، لیکن دنیا میں ایسے مشغول ہو گئے کہ اب وہ نشانہ بازی بھول گئے۔ ایک صحابی کا جسم بڑا بھاری ہو گیا، موٹے ہو گئے۔ ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موٹے جسم کے، پیٹ بڑا ہوا لیکن تیر اندازی کر رہے ہیں، نشانہ اپنا سیدھا کر رہے ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا اتنا موٹا جسم، بھاری جسم، اور اس کے ساتھ آپ نشانہ بازی کر رہے ہیں؟ تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس نے نشانہ بازی سیکھی، جس نے تیر اندازی سیکھی اور سیکھنے کے بعد اس کو بھلا دیا، اس کو چھوڑ دیا، فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانہ بازی سیکھ کر اس کو بھلا دینا۔ ہاں، نشانہ بازی اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہو، اپنے بھائیوں کے خلاف ہو، اپنے اداروں کے خلاف ہو، بلکہ نشانہ بازی کس لیے؟ دین سمجھ کر، اپنے نبی کا حکم سمجھ کر کہ جب میری ضرورت اسلام کو پڑی، جب میری ضرورت
میرے وطن کو پیش آئی تو میں پہلی صفوں کا سپاہی بنوں گا، میں اسلام کے دفاع کے لیے پہلی صفوں پر کھڑا ہوں گا۔ آج ہمارے مشغلے کیا ہیں؟ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا کہ میری امت کے لوگوں یاد رکھنا کہ گھوڑے کو تیار کرو، گھوڑے کو پالنا اللہ کی رضا کے لیے، جہاد کے لیے، اور اس کی پیشانی میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھ دی ہے، گھوڑے پالا کرو، گھوڑوں کو تیار رکھا کرو۔ کس لیے؟ کہ یہ مسلمانوں کو لڑنے کے لیے میدان جہاد میں بڑا حوصلہ دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی قوت کو تیار رکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں اللہ نے برکت رکھ دی۔ لیکن کافروں نے کیا کہا؟ کتے پالو۔ کافروں نے کہا بلیاں پالو۔ آج پاکستان میں امپورٹ کی جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ مہنگی چیزیں جو شمار ہوتی ہیں وہ کتے اور بلیوں کی خوراک ہے، جو آپ کے پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے، جس پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ اور یہ نوجوان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدردی کے نام پر دن رات کتوں کو پالتا ہے اور بلیوں کو پالتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ پالنا ہو تو اللہ کے راستے میں گھوڑا پالنا، جہاد کے لیے اس کی پیشانی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر اور برکت رکھ دی ہے۔ آج ہندوستان مسلمانوں کے وہ سپہ سالار، وہ خلجی خاندان جو ہر وقت 20,000 گھوڑے ہمیشہ ان کے تیار رہتے تھے، آج ہندوستان ان مسلمانوں کے بہترین سپہ سالاروں پر بیہودہ، بدکار اور ان کو زانی ثابت کرتے ہوئے ان پر فلمیں بنا رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کی تاریخ کو ختم کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے سپہ سالار نعوذ باللہ من ذالک وہ زانی تھے اور زنا کرنے والے اور بدکار تھے اور عیاش قسم کے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ اسلام کو پسند کرنے والے، جہاد کے لیے گھوڑے پالنے والے، اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے، ہمیشہ قوت کو تیار رکھنے والے، ہمیشہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنے والے، ان سے دوستیاں کر کے قربتیں بڑھانے کی بجائے وہ ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آج ہم ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ہماری دنیا میں حیثیت اور وقت کیا ہے؟ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت میں اللہ چاہتے کیا؟ یا اللہ ہم تیرے بندے، تو نے ہمیں نماز پڑھنا سکھایا، روزہ اور حج اور عمرہ کے طریقے بتائے، ہمیں زکوٰۃ دینے کے طریقے اسلام نے بتائے۔ یا رب العالمین ہم تیرے بندے تجھ سے پوچھتے ہیں ہمیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان سے دوستیاں کرنی چاہیے؟ کیا ان کی دوستیاں ہمیں فائدہ دیں گی؟ کیا ہمارا ملک، اس کی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ سوال ہے نا دل میں کہ اگر ہم ان سے دوستیاں کریں، ان سے یارانے لگائیں، ان سے ٹریڈ کریں تو کیا ہمیں فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین کہتے تم مت سمجھنا، قرآن مجید ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، تم نہیں جانتے، اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں، اللہ کہتے تم نہیں جانتے، جو وہ چھپاتے ہیں تم نہیں جانتے، اور جو وہ اعلانیہ تمہیں کہتے ہیں تم نہیں جانتے، ان کی تخریب کاریاں، ان کے پلانز تم نہیں جانتے۔ آج سی ٹی بی ٹی کے لوگ پاکستان میں دندناتے پھرتے ہیں، جن کا مقصد ہے کہ ہمیں ایٹمی پروگرام تک رسائی دی جائے۔ اللہ کہتے تم نہیں جانتے ان کے ارادے، ان کے منصوبے کیا ہیں، وہ کیوں تمہارے ملکوں کے اوپر دوستیوں کے ہاتھ بڑھاتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں پسند کرتے ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں تمہیں اچھا سمجھتے ہیں؟ کیا تمہارے نظام کو، تمہارے نبی کو وہ پسند کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ کہتے وَأَنَا أَعْلَمُ، میں خالق و مالک تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، وہ تم سے کبھی دوستی نہ کریں گے۔ تم سمجھتے ہو وہ تمہارے دوست ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین تو قرآن مجید میں کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو تم میں سے ان کو اپنا سمجھے گا وہ غلطی کرے گا۔
جو ان کو جو یہ دل میں خیال کرے گا ان قریب وہ تمہارے ایٹمی پلانٹوں تک جو رسائی چاہتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا کا واحد ایٹمی پلانٹ جس کے بارے میں دشمن کو علم نہیں ہے، جتنی مرضی جدت دنیا میں آئی کہ ہم سیٹلائٹ سے چیونٹی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے ادارے اتنے مضبوط اور ایٹمی صلاحیت رکھنے والا یہ ملک کہ دنیا میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہاتھوں میں ایٹمی قوت پاکستان ہے۔ آج دشمن کی نظر آپ کے ایٹمی پلانٹوں پر ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ یہ آج معاہدہ کرے پاکستان، جیسے یوکرین کے ساتھ ہوا وہی ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ہے کہ اگر انڈیا حملہ کرے گا تو چائنا تمہاری مدد کرے گا، اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو امریکہ مدد کرے گا۔ یہ لولی پوپ مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں، حکمرانوں کو لالچ دی جا رہی ہے، تمہارے سارے قرضے ہم اتار دیتے ہیں، تمہاری معیشت کو ہم بہتر کرتے ہیں، تم پاکستانی ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کر لو کہ تمہارے ایٹمی پلانٹس تمہارے ملکوں میں رہیں گے، لیکن تم اپنی مرضی سے نہ چلا سکتے ہو، نہ بنا سکتے ہو، نہ استعمال کر سکتے ہو، ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کرو۔ یہ کیوں؟ یہ اقوام متحدہ کا ایک چارٹر ہے، اس کا اصول ہے کہ دنیا میں جتنے ملک ہیں جو ایٹمی پلانٹ رکھتے ہیں وہ ہمارے اس چارٹر کے مطابق اپنے آپ کو لاگو کریں گے۔ انڈیا نے انکار کر دیا، اس نے کہا ہم تو سائن نہیں کریں گے، ہم تو سائن نہیں کریں گے۔ پاکستانیوں نے کہا کہ اگر انڈیا سائن کر دے گا تو ہم بھی کر دیں گے۔ 5 سال کا وقت انڈیا کو دیا گیا۔ یہ یوم تکبیر جو ہر سال جس کی خبریں بھی چلیں گی، جس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوگی، جس کی جناب ہمیں سبق پڑھائے گئے نعرہ تکبیر بلند کر کے، جس کا نام تکبیر پہ رکھا گیا، وہ ربک فکبر، وہ اللہ کا نام جو سب سے بڑا ہے اس کو بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین چاہتے کیا ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو کمزور نہ دکھائیں، کمزوری نہ دکھاؤ، بزدلی نہ دکھاؤ، کم ہمتی نہ دکھاؤ۔ دفاع کے مقابلے میں نے اکثر یہ بیان کیا، ایک انٹرویو آج گوگل کیجئے گا، اسرائیل کی ایک خاتون، وزیر اعظم خاتون، اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو پھر یہ میرا انٹرویو جاری کرنا۔ جب وہ مری، اس کے دنیا سے جانے کے بعد عرب اور اسرائیل جنگ کئی سالوں تک جاری رہی، آپ احباب جانتے ہیں۔ اس نے وہ ایک مضمون اور انٹرویو دیا ایک چینل کو، اور وہ جنگ جیتے۔ جنگ جیتنے کی وجوہات میں سے اس نے میڈیا کے بندے نے سوال کیا، آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ آپ کی قوم تو بھوک سے مر رہی تھی، نہ کھانے کے لیے روٹی تھا، نہ بریڈ تھی، نہ انڈے تھے، آپ کی قوم بھوک سے مر رہی تھی اور آپ نے اسلحہ خرید لیا؟ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اس غیر مسلم عورت نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد یہ انٹرویو جاری کرنا، کیونکہ اگر میرے زندہ ہوتے ہوئے کر دیا تو ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، میں کس کس کو جواب دوں گی۔ اس عورت نے کیا انٹرویو دیا؟ اس نے کہا میں نے بچپن میں ایک کتاب پڑھی تھی، اس کتاب میں نے مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے نبی کے بارے میں پڑھا تھا، میں نے مسلمانوں کے بارے میں پڑھا کہ ان کے نبی کی جد و جہد، ساری زندگی کو میں نے پڑھا اور میں نے دیکھا کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کی دہلیز پہ تھے، دنیا کی ساری دولت ان کے پاس آ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے مسلمانوں کے نبی کو دیکھا کہ گھر میں ایک وقت کا کھانا نہ تھا، تیل نہ تھا، چولہا نہ جلتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کئی دن گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا۔ پیوند لگے ہوئے کپڑے، مسلمانوں کے نبی کو میں نے دیکھا کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہن لیا کرتے تھے۔ کہتے میں نے دیکھا کہ جب ان کے نبی دنیا سے گئے
تو ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، لیکن ان کے گھر سے ان کا اثاثہ جو نکلا 9 تلواریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے 9 تلواریں نکلی، بعض روایتوں میں 11 تلواریں نکلی۔ میں نے وہاں سے سیکھا کہ کھانے کے لیے اگرچہ روٹی میسر نہ ہو، لیکن تمہارا ڈیفنس، تمہارا دفاع اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے نبی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، لیکن گھر میں اسلحہ موجود تھا، قوت موجود تھی، طاقت موجود تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے مسلمانوں سے اگر جنگ جیتنی ہے تو مجھے بریڈ اور انڈے نہیں چاہیے بلکہ اسلحہ چاہیے۔ میں نے اسلحہ خریدا اور آج میں یہ جنگ جیت چکی ہوں۔ میں نے مسلمانوں کے نبی سے سیکھا۔ اور ہم مسلمان، ہمیں انہوں نے کہا کتے پالو، بلیاں پالو، عجیب عجیب جناب چیزیں پالو، یہ انسانیت ہے۔ جبکہ اسلام چاہتا تھا کہ مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کا تقوی، اس کی خشیت، اس کا خضوع ہو، ریاکاری نہ ہو، اس کی نمازیں اس کو جنت میں لے جانے والی ہو، جہنم میں نہ لے جانے والی ہو، اس کی یہ تیاری، اس کے یہ گھوڑے پالنے عاجزی والے ہو کہ ہاں جب میرے ملک کو ضرورت ہو، میری فوج کو ضرورت ہو تو میں پہلی صف میں کھڑا ہونے والا ہوں، میں اسلام کا سپاہی بنوں، میں مسلمانوں کا دفاع کرنے والا بنوں۔ کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس نیت سے، آج یہ اچھی بات ہے مختلف سوسائٹیوں میں گھوڑ سواری سکھائی جاتی ہے، اپنے بچوں کو وہ سکھائیے، نیزہ بازی سکھائیے، سوئمنگ پول اور جناب مختلف کلبوں میں لاکھوں کی فیسیں بھر بھر کے ماہانہ لوگوں کو جناب عیاشیوں پہ لگانے کی بجائے آپ ان کو الحرب خدا، جنگ کی تیاری کے لیے کہ ہر وقت مومن تیار رہنا چاہیے، اس سوچ کے ساتھ ان کی ایکسرسائز کروائیں۔ ایک بندہ جسم بناتا ہے اس نیت سے کہ لوگ میرے ڈولے دیکھیں، جسم دیکھیں، ویٹ لفٹنگ کرتا ہے کہ دنیا مجھے دیکھے میرا جسم بڑا خوبصورت ہے، اور اس کے مد مقابل ایک بندے کی نیت یہ ہے کہ یا اللہ جسم تو نے دیا ہے، تجھے خوبصورتی پسند ہے، میں اپنا جسم خوبصورت بناؤں گا، اپنی قوت کو جمع کروں گا، یا اللہ جب میرے جسم کی، میرے جان اور مال کی تیرے دین کو ضرورت ہوگی، اللہ کی قسم ممبر پر کھڑا ہوں، اس کا ایک ایک منٹ کا مشقت کرنا، ویٹ لفٹنگ کرنا وہ باعث عبادت بنے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، کالی کملی والے نے 1400 سال پہلے کہا میرے لوگوں، میری امت کے لوگوں سنو، جو بندہ گھوڑا پالتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اس کی قوت یہ ہے کہ یہ جو قوت میں تیار کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں میں شوشا کے لیے نہیں، ریاکاری دکھلاوا نہیں، بلکہ اللہ تیرے لیے، تیری رضا کے لیے میں نے قوت کو تیار کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو وہ گھوڑا کھاتا ہے خوراک، جو وہ پانی پیتا ہے، پھر اس کے بعد جو وہ لید کرتا ہے، جو پیشاب کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نیتوں کا اتنا اثر ہے زندگی میں کہ فرمایا کہ جو شخص گھوڑے کو پالتا ہے قیامت کا دن ہوگا، کسی کی نمازیں تولی جا رہی ہوں گی، کسی کی زکوٰۃ کا وزن کیا جا رہا ہوگا، کسی کی صلہ رحمی کو تولا جا رہا ہوگا، ایک طرف وہ شخص بھی ہوگا جس نے گھوڑا پالا تھا اللہ کے لیے، جس کی نیت تھی خالصتاً مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے، جس نے اپنے آپ کو تیار کیا اسلام کی مضبوطی کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نامہ اعمال میں اس گھوڑے کی لید کو بھی، اس کے پیشاب کو بھی، اس کے کھانے پینے کو بھی تولا جائے گا نیکیوں کے برابر کہ اس شخص نے اللہ کے لیے قوت کو تیار کیا تھا۔ آج نامہ اعمال میں بڑے بڑے وزن ہو رہے ہوں گے، وہاں اس شخص کی اس سواری کا بھی وزن ہوگا۔ یہ اسلام ہے جو قوت کو پسند کرتا ہے، جو دفاع کو پسند کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھیے، آپ نے جتنی جنگیں لڑیں، جتنے مار کے لڑے، جتنی قوموں کے ساتھ محاذ آرائی ہوئی، ہمیشہ آپ کا مقصد ہوتا تھا کہ ان کو بے بس کر دیا جائے۔ نیست و نابود کرنا مقصود نہیں تھا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ہمیشہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جنگ ان سے ہونی ہے، لیکن جنگ کا مقصد یہ تھا کہ ان کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ یہ نہتے ہو جائیں یا لڑائی ہو ہی نہ، لڑائی سے قبل ہی اللہ تعالیٰ فتح عطا کر دے۔ ہمیشہ آپ کا مقصد یہ ہوتا تھا، آپ کا مقصد تھا قریش کو ختم کرنا، مقصد نہیں تھا کہ اللہ کے رسول قریش کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سیاسی بابے بنے بیٹھے ہیں، جو کئی سالوں سے سیاستیں کرتے آ رہے ہیں اور اپنے ڈنکے منوا رہے ہیں، آج ان کو میں نے اسلام کی دعوت دی ہے تو ان کو چاہیے یہ قبول کریں، لڑنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیں، بلکہ وہ رکاوٹیں ڈالتے تھے، وہ تیاری کرتے تھے، وہ پیسہ خرچ کرتے تھے، مد مقابل آتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی آپ جنگوں کو اٹھا کے دیکھو، ہمیشہ آپ کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی حکمت عملی کے ذریعے کم نقصان ہو۔ آج دشمن ہمیں صلہ رحمی کا، یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان لڑائی کو پسند کرتے ہیں۔ آؤ میری تاریخ کو دیکھو، میرے نبی کو دیکھو، غزوہ بدر، احد اور خندق اور خیبر، ساری جنگیں اٹھا کے دیکھو، ہر جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمانوں کو حرض المؤمنین علی القتال، قتال پر ابھارا، جہاں لڑنے پر ابھارا، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جنگی حکمت عملی کو اختیار کیا کہ جس کے ذریعے نقصان کم ہو، دشمن کا بھی اور اپنا بھی، کہ اللہ فتح عطا کر دے۔ آپ دیکھ لیجئے احد کے میدان میں آپ نے 50 تیر انداز اوپر کھڑے کر دیے کہ دشمن قریب نہ آئے، تلوار سے ٹکرائے، مسلمانوں کا بھی نقصان کم ہو، ان کا بھی ہو، لیکن فتح مسلمانوں کو اللہ عطا کر دے۔ کئی جگہ آپ جنگی حکمت عملی بدل لیتے تھے، بتاتے تھے ادھر جانا ہے لیکن سفر ادھر شروع کر دیتے تھے، کس لیے کہ دشمن کو تیاری کرنے کا موقع ہی نہ ملے، کہ لڑنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو وہ کام کر رہے تھے فصلوں میں، اور مسلمانوں کا لشکر فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہو رہا تھا۔ مدینہ کے دفاع کے لیے جب مسلمانوں نے غزوہ خندق کھودی، خندق کھودتے ہوئے جب مکہ والے آئے، انہوں نے دیکھا یہ جنگی حکمت عملی، یہ دفاع، یہ ڈیفنس، پوری زندگی اٹھا کے دیکھیے مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی سے، کہ مسلمانوں کا 10 سالوں میں 10 لاکھ مربع میل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ فتح کیا، 10 لاکھ مربع میل، اور جتنی جنگیں لڑی آپ اس کا نقصان دیکھیے کہ اسلام کی جنگیں اور کفر کی جنگیں، آپ لمبی بات نہ کریں، یہ صلیبی جنگیں جو شروع ہوئیں، جنگ عظیم اول اور دوم کا اٹھا کے دیکھیں، لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا، اور 10 سال مسلمانوں نے جو اسلام کے دفاع کی جنگیں لڑی، چند سو، ہزاروں کی بات نہیں کر رہا، چند سو، تقریباً 150 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، یا 1000 یا اس سے بھی لگ بھگ اوپر نیچے غیر مسلم اللہ کے دشمنوں کو قتل کیا گیا۔ یعنی اتنے کم نقصان کے اندر اتنی بڑی بڑی فتح اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفاع پر اتنی توجہ مرکوز کرتے تھے، اس کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ پتہ چل جاتا کہ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے، پتہ چل جاتا دشمن فلاں ہتھیار تیار کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی جنگی حکمت عملی بناتے۔ ہم امن کے نام پر آنکھیں بند کر لیں، یہ دین نہیں کہتا۔ ہم صلح کے نام پر، ہم تجارت کے نام پر اپنا ڈیفنس کمزور کر دیں، یہ ہمیں ہمارا رب قطعاً اجازت نہیں دیتا، بلکہ مجرم ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے اندر اپنے مشورے دیتے ہیں، بلکہ کمزور پالیسیاں لاتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے ہی نہیں، وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، جو آج یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ بجٹ اتنا کھا جاتی ہے۔ اسلام کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے تیار فصلیں، مال تیار تھا، مارکیٹوں میں آنے والا تھا، لیکن خبر مل گئی کہ روم جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہا ہے۔ خبر ملی، انٹیلیجنس رپورٹ ملی،
کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی قوت جمع کی جا رہی ہے، رومن امپائر بہترین اسلحہ تیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں یہ خبر ملی، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اعلانیہ کہا۔ ہمیشہ جنگ کے موقع پر آپ خفیہ رکھتے تھے جانا کہاں ہے، آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلانیہ کہا، مسلمانوں سنو، ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، وہ تیاری کر رہا ہے۔ تمام لوگوں کو میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہوں تیاری کرو، کسی نے پیچھے نہیں رہنا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں تیاریاں شروع ہو گئیں، فصلیں پک چکی تھیں، مال مارکیٹوں میں آنے والا تھا، گرمی کا موسم تھا، حالات سازگار نہیں تھے، جنگ کا ماحول ہی نہیں تھا، افراد اتنے زیادہ تھے، لیکن مسلمانوں کا دفاع کا مسئلہ تھا، اسلام کے دفاع کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کے تحفظ کا مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، گرمی تھی، پاؤں پھٹ گئے مسلمانوں کے اس گرمی میں چل چل کر، راستے میں شہادتیں ہو گئیں، گرمی اتنی زیادہ تھی، کھانے پینے کے وسائل کم تھے، افراد زیادہ تھے، ایک سواری پر 20 لوگوں کی ذمہ داری لگی تھی، ایک اترتا دوسرا سوار ہوتا، دوسرا اترتا تیسرا سوار ہوتا، ایک اونٹ ہوتا، کئی کلومیٹروں تک وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر، یہ 980 کلومیٹر کا لمبا سفر طے کر کے مسلمانوں نے تبوک تک جانا تھا۔ صرف اطلاع ملی کہ مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے، تخریب کاری جاری ہے، دشمن چپکے سے تیاری کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کو پیچھے چھوڑا، دفاع کو پہلے رکھا کہ ڈیفنس ہوگا تو ملک بھی ہوگا، ڈیفنس ہوگا تو معیشت بھی ہوگی، دفاع ہوگا تو یہ مارکیٹیں یہ مسجدیں بھی آباد ہوں گی۔ اگر دفاع اور سرحدیں کمزور ہو گئیں تو ان ملکوں ان تجارتوں کا کیا کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جنگی حکمت عملی سکھائی۔ مسلمانوں تمہارے نبی نے تجارت کو پیچھے کر دیا، جنگی حکمت عملی کے موقع پر آپ نے جھولی اٹھا کر مال مانگا کہ آج ملک کے دفاع کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے آج چندے کی ضرورت ہے۔ منبر پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ جائے کہ آج ہم فوجیوں کے بجٹ پر بحث کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ جمع کر کر کے، اپیلیں کر کر کے مسجد میں بیٹھ کے آپ نے کہا جہاد کے لیے مال چاہیے، اسلام کو خطرہ ہے، مدینے کو خطرہ ہے۔ عثمان داماد کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میں دیتا ہوں، 100 اونٹ میں دیتا ہوں، 100 اونٹ میں دیتا ہوں، 700 اونٹ دے دیے اور گھوڑے دینے کی باری آئی، 100 گھوڑے۔ اللہ کے نبی آج اسلام کو ضرورت ہے، آج مسلمانوں کو ضرورت ہے، عثمان پیچھے نہیں رہے گا۔ دفاع کے لیے صحابہ کرام نے مال پیش کر دیے، گھر گئے سونا اٹھا لائے، جھولی میں ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس دفاع کے اندر تعاون کرنے پر، دفاع کے اندر اپنے ملک کے دفاع کے لیے تعاون کرنے پر عثمان کو بشارت دی، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد تو کوئی عمل نہ کر، نماز نہ پڑھ، کوئی عمل نہ کر، تیرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ داخل الجنہ، تو اللہ کی جنتوں میں چلا جائے گا۔ مسلمانوں دفاع، اسلام اس کی اہمیت پہ زور دیتا ہے کہ اپنے ڈیفنس کو، اپنی سرحدوں کو، اپنے آپ کو مضبوط رکھو، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام گئے، 2 مہینے آپ تبوک کے سامنے، جب رومیوں کو پتہ چلا ابھی تو ہم تیاری کر رہے تھے اور مسلمانوں کے امیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے جہادی گھوڑے لے کر ہماری سرحد پر آ گئے ہیں، جب ان کو پتہ چلا مسلمان تو ہم سے پہلے اپنے ڈیفنس پر، اپنی سرحدوں پر آ چکے ہیں لڑنے کے لیے، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، صلح پر آ گئے، کہنے لگے ہم نہیں لڑنا چاہتے، تیاریاں واضح ہو گئیں، مکاریاں واضح ہو گئیں۔ آج آپ اور میں یہ سمجھے انڈیا ہمارا دوست ہے،
ہے, امریکہ ہمارا دوست ہے, یہ تجارت دے گا. یہ دوستیاں اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو میرے دشمن ہیں مسلمانوں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں, تم نہیں جانتے ان کو. وہ خالق و مالک جس نے ان کو پیدا کیا وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں ان کے اعلانیہ بھی, ان کے پوشیدہ بھی, سارے رازوں کو وہ اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں. یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ہاں اگر تم دوستیاں کر کے ان کے دین کو اختیار کر لو, عیسائی ہو جاؤ, یہودی ہو جاؤ, بدھ مت ہو جاؤ, اللہ کے دین کو چھوڑ دو, پھر یہ تمہارے دوست ہوں گے. اسلام دفاع کے اوپر اپنی پوری صلاحیتیں خرچ کرنے کا زور دیتا ہے. جن ملکوں نے اپنی دفاعی پالیسیوں کو کمزور کر دیا, شام, عراق اور کابل کو ہم نے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا, ان ملکوں کے نظارے میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. تو آئیے یہ 28 مئی کا دن ہماری زندگی میں وہ یاد تازہ کرتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو ناقابل تسخیر ایک ایسی ایٹمی قوت عطا کی ہے کہ جس کے بل بوتے پر ہمیں 56 اسلامی ملکوں کے لیے اپنی آواز کو اٹھانا چاہیے. ہمیں اپنی معیشت کے لیے بھیک مانگنے کی بجائے ہمیں اپنے ڈیفنس کو, اپنے وقار کو اور ریاست کے وقار کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے, اپنا کردار پیش کرنا چاہیے. جس کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے اس کو دین سمجھ کر صرف کرے. یا اللہ یہ ملک اسلام کا ملک ہے, یا اللہ یہ ریاست یہ اسلامی فلاحی ریاست ہے, یہ مملکت خداداد ہے. اس کا وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہوئے پہلا جملہ یہ کہتا ہے کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا, جو بھی قانون بنے گا, یہ ملک پاکستان اس میں اسلام کے مطابق ہوگا. عمل ہوتا کہ نہیں ہوتا یہ میری اور آپ کی بحث نہیں, لیکن ہمارے قانون اسلام کے مطابق لاگو نہیں ہوتے یہ الگ موضوع ہے, یہ الگ بحث ہے. لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, یا اللہ تو نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنا دیا. ورنہ یاد رکھیے اگر آج ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے تو بنگلہ دیش ہمارے سامنے ہے, مہاتما گاندھی کے وہ بیانات ہمارے سامنے ہیں, وہ مودی کے بیانات ہمارے سامنے ہیں جو انہوں نے کہے کہ ہم پاکستان کو توڑنے میں ہمارا مکمل ساتھ تھا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دشمن غافل نہیں ہے, ہمیں بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. ہم آج دشمن کے 5th جنریشن وار جو آج پاک فوج قوم کو بتا رہی ہے کہ اس وار کا حصہ نہ بنے. آج دشمن چاہتا ہے عوام اور فوج ٹکرا جائے, دشمن چاہتا ہے ادارے اور قوم ٹکرائیں, ان کی وہ دفاعی لائن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. اور اللہ کے بندو یہ دشمن کی مکاریاں, یہ اکاریاں, ان کو یاد رکھیں کہ یہ جتنا کچھ اس کے پیچھے ہے, اس کے پیچھے دماغ کس کا ہے, یہ سوشل میڈیا پر یہ تخریب کاریاں کون کر رہا ہے, ان کے اکاؤنٹس چلا کون رہا ہے, ان پیجز کے جناب پیچھے سے آپریٹرز کون ہیں, ان کے اوپر نفرت کے جناب باتیں پھیلانے والے کون ہیں. تو موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری یہ ہے جہاں 28 مئی کو ہم یوم تکبیر کو منا رہے ہوں اس میں ہم یہ ذہن میں رکھیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اللہ تو سب سے بڑا ہے, تیرے سوا کوئی نہیں. ہم نے تجھے الہ مانا, تیرے نبی کو رسول مانا. یا اللہ ہم مسلمان ہیں, اللہ ہم تیرے بندے ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم گنہگار ہیں. تو نے ہمیں یہ طاقت اور یہ صلاحیت عطا فرمائی. یا اللہ ان صلاحیتوں کو اسلام کے لیے قبول کر لے. یا اللہ ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے قبول کر لے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں تمہیں رزق بھی عطا کر دوں گا, میرا وعدہ ہے ان کنتم خرجتن جہادن فی سبیلی, میرا یہ وعدہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان کے مقابلوں کے لیے ہمیشہ تیار رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے کہ جس کو اللہ نے طاقت عطا کی. تو یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نشانے سیدھے رکھنے, قوت کو تیار رکھنے, گھوڑے پالنے, اپنے دفاع کو مضبوط کرنے پر باقاعدہ زور دیا اور امت کو یہ سبق پڑھایا اپنے دفاع کو مضبوط کرے. دعا ہے اللہ رب العالمین پاکستان کو ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کو اللہ عزت اور وقار اور وہ شان عطا فرمائے کہ یہ پاکستان فلسطین کی فتح کے لیے کوشش کرے, یہ پاکستان کشمیریوں کی آواز بنے, افغانستان کو سہارا دینے والا بنے, یہ پاکستان شام اور چیچنیا اور عراق کے مسلمانوں کے لیے داد رسی کرنے والا ملک بن جائے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو قوت اور اتحاد اور اجتماعیت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ہمارے مسجد کے ایک نمازی ہیں اسد اللہ بھائی، ان کی بیوی کا آپریشن ہوا ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا اللہ رب العالمین ہماری اس بہن کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جتنے بیمار ہیں یا اللہ تمام کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے یا الہ العالمین ان تمام کی مغفرت فرما۔ اور اسی طرح آپ احباب کے علم میں ہے کہ 28 مئی کو مینار پاکستان پر یوم تکبیر کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو وہاں پر دعوت دی گئی ہے کہ موجودہ حالات میں جتنی افراتفری ہے، نفرت کی، گالم گلوچ کی، انتشار کی سیاست ہے، اس میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک پازیٹیو پیغام دنیا کو دیں کہ ایک بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی جو اس چیز کو پسند نہیں کرتی، اور تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور پاکستان اتحاد اور اتفاق کی جگہ ہے، یہاں نفرت کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مضبوط بیانیہ دینے کے لیے مینار پاکستان کو اس اتوار کو 5 بجے ایک کانفرنس رکھی گئی ہے، تمام دوستوں کو وہاں آنے کی دعوت ہے، تمام بھائی اس میں ضرور شرکت کریں۔ اسی طرح گزشتہ جمعے جو ہم نے اعلان کیا تھا الحمدللہ وہ ہم نے وہ کام مکمل کیا، تمام بھائیوں کا شکریہ جن بھائیوں نے بھی ان یتیم بچیوں کے لیے تعاون کیا، اللہ رب العالمین ان کا وہ دیا ہوا قبول فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة